بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوانین کو اچھی طرح جانیں تاکہ آپ انہیں مؤثر طریقے سے توڑ سکیں۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ 4 چیزوں سے فرحت حاصل ہوتی ہے: سبز و شاداب چیزیں دیکھنا، بہتا پانی دیکھنا، محبوب کا دیدار، پھلوں کو دیکھنا۔ 4 چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے: تکبر، گھمنڈ، دروغ گوئی، چغل خوری۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں پہچان سکے: تمہاری ہنسی میں چھپا ہوا درد، تمہارے غصے میں چھپا ہوا پیار، اور تمہاری خاموشی میں چھپی ہوئی وجہ۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھا انسان بڑا ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی مت کچھ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرے، چاہے وہ مزاح ہی میں کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہو بس ضرور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے: فضول خرچی، جھوٹ بولنا، غصہ کرنا۔ دنیا کی سب سے حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون نماز میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو تمہاری امید کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے مت ڈرو کہ کل جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے۔ تیسری بات، اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہنے میں شرم مت کرو کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پانچویں بات، ہر حال میں صبر کرو کیونکہ صبر انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا، صبر کا مقام ایسا ہے جیسا بدن میں سر کا مقام ہے۔ استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھی باتیں کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچ بول دو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جان اور تمہاری روح کا ہے، نہیں معلوم یہ کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کھانا کیوں نہ دیا جائے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ وہ شخص جو تمہارے خون کا رشتہ نہیں رکھتا مگر پھر بھی تمہیں عزت اور محبت دے، وہی تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرے۔ انسان کی اصل موت وہ وقت ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھو، کیونکہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس کے نہ ملنے کا درد تمہیں اللہ سے جوڑ دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والوں کے اندر ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی،
بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ درست نہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو۔ کسی کے گرنے پر خوشی مت کرو، کیا معلوم کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریاں بنا کر چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کو سکون تب ملتا ہے جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ زندگی کسی بھی آسان نہیں، جیت صرف ان کی ہے جو رب پر یقین رکھتے ہیں۔ ان پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ختم ہو رہی ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، اللہ پاک ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فضول خرچی شیطان کی صفت ہے۔ مزید فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ دن بدن اللہ کی مخلوق کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے ذلت کے دلدل میں گر کر کنوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔